بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، خلاق عالم کی وحدانیت اور توحید ایک ایسا مسلم عنوان ہے جس پر ارض و سما میں بسنے والی ہر مخلوق متفق نظر آتی ہے۔ کوئی بھی عقل اور خرد اس شعور کی نعمت سے وابستہ ہو کر اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہر شے کا وجود رب ذوالجلال کی وحدانیت اور توحید کا مرہون منت ہے۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے خالق کائنات نے انبیاء علیہم السلام کا مقدس سلسلہ شروع فرمایا، مگر بعض عقل و خرد سے عاری اس حقیقت کو سمجھنے کے بجائے مخالفت اور عداوت کے سلوک پر اتر آئے، مگر باوجود مخالفت اور عداوت کے سیلان حق کے سامنے رکاوٹ کا کوئی بند نہ باندھ سکے، اور ہر ایک نبی اور رسول پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اور قوت توحید سے لیس ہو کر ان کے معبودانی باطل کی دھجیاں بکیر دیتا ہے۔ جی ہاں، مجھے ہمت اور شجاعت کا ایک وہ عظیم پیکر علی الاعلان توحید کا ڈنکا بجاتا نظر آتا ہے جسے حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 950 سال تک اپنی قوم کے زعم باطل کا سد باب کر کے شجاعت اور ہمت کا یوں اظہار کرتے ہیں: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ، یعنی تم سارے جمع ہو کر اپنے معبودانی باطلہ سے استعانت اور مدد لے لو، پھر تمہیں کوئی شبہ ناکام ہونے کا نہ رہے، پھر تم میرے بارے میں جو کر سکتے ہو کر گزرو، مگر میرا تو ایمان ہے۔ ہو ڈر جس کے دل میں صرف اس خدا کا، کیا بگاڑے خلق ساری اس مردی مومن با خدا کا۔ ناظرین مکرم، قوت توحید کا ایک عظیم الشان منظر مجھے اوراق قرآن میں ایک جگہ یوں نظر آتا ہے، جب حضرت ہود علیہ السلام شجاعت کا عظیم پیکر بن کر اپنی قوم کو جامع توحید پلاتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں: قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ مجھے توحید کی قوت سے باطل کی دھجیاں بکیرنے والے ایک وہ عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نظر آئے ہیں، جو آتشی نمرود کی چنگاریوں میں گر کر بھی علم توحید بلند کرتے ہیں اور پوری قوم کو ان کے معبودانی باطلہ سمیت طعن و ملامت کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں: اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ جی ہاں، توحید کا نظریہ وہ عظیم سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے کہ بڑے سے بڑے جابر اور ظالم کے سامنے جب صداقت توحید کا علم لہرایا گیا تو باوجود پوری قوت اور طاقت کے، باوجود مال و اسباب اور حشم و خدم کے، باوجود لاؤ لشکر اور فوج ہونے کے، کوئی ایک بھی اس صدائے حق کو روک نہ سکا۔ انا ربکم الاعلی کے دعوے کرنے والا فرعون جیسے متکبر اور جابر حکمراں کے سامنے بھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کا دعویٰ کرنے والا وہ عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کڑے ہو کر ببانگ دہل یہ توحید کی صدائے حق بلند کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں: ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اسی جیسے ہر متکبر اور جابر حکمراں کے سامنے اور کفر اور شرک میں ملوث اقوام کے سامنے تن تنہا کھڑے ہو کر بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون کا عملی نمونہ بن کر ہر نبی اور رسول نے شجاعت کا ثبوت دیا ہے اور رہتی دنیا تک انسانیت کو یہ درس دیا: زور بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے، کوئی قفس ٹوٹا نہیں آج تک فریاد سے۔ ناظرین مکرم، گردش دوراں کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ آخر میں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو پھر کبھی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہہ کر آپ کے قلب اطہر کو ہمت اور شجاعت کا مظہر بنایا جاتا ہے، کبھی فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ کہہ کر آپ کو درس شجاعت فراہم کیا جاتا ہے۔ پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ ہمت اور شجاعت کا یہ عظیم پیکر کوہ صفا پر تنہا کھڑے ہو کر پوری قوم کو للکار رہا ہے اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہہ کر ان کے معبودانی باطلہ کی تردید کر رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کہہ کر ان کی گمراہی کو واضح کر رہا ہے۔ کبھی واللہ لو وضعوا الشمس علی یمینی والقمر علی یساری ما ترکت ھذا الامر او کما قال علیہ السلام کہہ کر ہمت اور شجاعت کا عالم حق بلند کر رہا ہے۔ اور پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ اس عظیم
آقا کے نقش قدم پہ چلنے والے غلام و خدام شجاعت کا وہ عظیم پیکر بنے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں راہ حق سے ہٹا نہ سکی۔ انہوں نے قید و زندان کی صعوبتیں سہ کر بھی اعلان حق کا فریضہ سر انجام دیا۔ سر کٹانا تو گوارا کیا مگر باطل کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ آج بھی ان کے استقلال اور شجاعت کو دیکھ کر دنیا انہیں یوں عقیدت کا سلام پیش کرتی ہے، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسری میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انبیاء اکرام کی طرح استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔